روزہ کا حکم، تو روزہ کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ تو اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو فرض ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو سنت مستحب ہے، اس لیے اس کا حکم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو رمضان کے روزے کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے، کمپلسری ہے، ہر حال میں رکھنا پڑے گا، آپشن نہیں ہے کہ دل چاہا تو روزہ رکھ لیا، دل چاہا تو نہیں رکھیں گے، ایسا نہیں چلتا ہے، روزہ فرض ہے، رکھنا پڑے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی قوموں پر، پچھلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے، لیکن تفصیلی جو مسائل روزے کے وہ فرق ہے۔ مثال کے طور پہلے یہ تھا کہ جیسے رمضان کے مہینے میں رات میں بھی شوہر بیوی نہیں مل سکتے تھے تو منع تھا، لیکن اس امت محمدیہ میں اللہ کی رحمت دیکھیے کہ یہ آسانی پیدا کر دی گئی کہ رات میں شوہر بیوی مل سکتے ہیں، بس روزے کی حالت میں منع ہے۔ تو تفصیلی مسائل میں کچھ فرق ہے، لیکن اتنا ہے کہ رمضان کے روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، تو یہ فرض ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ اسلام میں یہ ہے رمضان کے روزے کا کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے کیا ہے؟ وصوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ تو رمضان کا روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اسلام کے 5 کھمبے، 5 بنیاد ہے، تو اس میں سے ایک بنیاد ہے رمضان کا روزہ۔ یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں، اس میں سے ایک رمضان کا روزہ بھی ہے۔ اتنا بڑا مقام مرتبہ ہے رمضان کے روزے کا، لہذا کسی بھی مسلمان کو لاپرواہی روزے کے معاملے میں نہیں کرنی چاہیے۔